ہوتا ہے۔ ادیب رائے پوری کہتے ہیں حضور کی اتنی شان ہے کہ اس کے مطابق الفاظ ہی نہیں ملتے، تو لفظ و معنی میں وہ سمائے نہیں، اور ہم اس پہ محدود ہیں کہ لفظ و معنی کے بعد کیا لکھوں۔ انسان تو اسی کا محتاج ہے نا، الفاظ اور معنی کا۔ لفظ و معنی میں وہ سمائے نہیں، لفظ و معنی کے بعد کیا لکھوں، میں خدا تو نہیں شاعر ہوں ادیب، ورفانہ کے بعد کیا لکھوں۔ سبحان اللہ، جب اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چار یار۔ تو صاحبان، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذکر کو بلند فرما دیا ہے، اس کی شانیں اللہ نے بڑھائی ہیں، تو کوئی انسان اتنی جرت نہیں کر سکتا کہ ان کی تعریف کا حق ادا کر سکے۔ تو ہم اپنی اپنی بساط کے مطابق، اپنی اپنی محبتوں کے مطابق اس بارگاہ میں اپنی اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جہاں پر اپنی شانیں بیان فرمائی ہیں، جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے، سنن دارمی میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے، اور سب صحابہ کرام علیہم الرضوان آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ میں آپ کے سامنے مفہوم رکھتا ہوں حدیث پاک کا۔ کہتے ہیں سب صحابہ کرام آپس میں باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، حیرانگی کے عالم میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا ہے، وہ خلیل اللہ ہو گئے ہیں۔ پھر کسی دوسرے نے بات کی کہ ہاں واقعی اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ بنا دیا ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ ہاں موسیٰ کو کلیم اللہ بنا دیا ہے۔ پھر کسی نے کہا ہاں عیسیٰ کو روح اللہ بنا دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضور تشریف لے آئے۔ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ تھا کہ حضور علیہ السلام ہماری باتیں پس پردہ سن رہے تھے۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ آج ہم یہاں سے بھی صدا دیتے ہیں تو حضور سنتے ہیں ہماری صدا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، تو آپ نے فرمایا کہ صحابہ، میں سن رہا تھا تم جو باتیں کر رہے تھے اور حیران ہو کر کہہ رہے تھے کہ ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا ہے۔ حضور نے فرمایا وَهُوَ كَذَلِكَ، ایسے ہی ہے جیسا تم کہہ رہے تھے، اسی طرح اللہ نے ان کو خلیل بنایا ہے۔ پھر فرمایا تم نے کہا کہ عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، وَهُوَ كَذَلِكَ، ایسے ہی ہے جیسے تم نے کہا۔ اور پھر تم نے کہا کہ موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، وَهُوَ كَذَلِكَ۔ پھر فرمایا کہ تم نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، وَهُوَ كَذَلِكَ۔ پھر حضور نے فرمایا الا، خبردار ہو جاؤ۔ اب سنیے کہ حضور خود اپنی نعت بیان فرمانے لگے ہیں، حضور خود اپنی شانیں بیان فرمانے لگے ہیں۔ آپ نے فرمایا الا وانا حبیب اللہ، خبردار ہو جاؤ کہ میں حبیب اللہ ہوں۔ سبحان اللہ، اب یہاں پہ سب سے پہلے صحابہ نے بھی ذکر کیا اور حضور علیہ السلام نے بھی جو ذکر کیا نا، آپ نے فرمایا، صحابہ نے کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنا لیا، اور حضور نے فرمایا کہ میں حبیب اللہ ہوں۔ اب خلیل کا مطلب بھی ظاہر مطلب جو ہے وہ دوست ہے، اور حبیب کا مطلب بھی دوست ہے، لیکن علماء نے غالباً شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اس بات کو لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حبیب اور خلیل میں کچھ فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ خلیل جون سا ہے، خلیل کا مطلب بھی دوست ہے، حبیب کا مطلب بھی دوست ہے، لیکن جو خلیل ہے، جو خلیل والا دوست ہے، وہ اس معنی میں، خلیل کے معنی میں جو دوست بنتا ہے وہ اپنی محنت سے بنتا ہے، وہ ریاضت سے بنتا ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا جو درجہ ملا، انہوں نے پہلے محنت کی، ان کو محنت کرنی پڑی، لیکن حبیب جامدہ ہی حبیب اللہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، حق چار یار۔ حبیب پیدا ہوتے ہی حبیب ہوتا ہے، ان کو کوشش نہیں کرنی پڑتی، وہ تو رب خود چاہتا ہے کہ یہ دوستی قائم رہے، یہ سلسلہ جاری رہے۔ اس کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جیسے گنہ گاروں کو بخش دے گا۔ دیکھو نا اسی کنے کنے گناہ کر دیں ہیں، لیکن وہ دوستی قائم رکھنے کے لیے اللہ ہم جیسے گنہ گاروں کو بھی بخش دے گا۔ حضور نے فرمایا الا وانا حبیب اللہ، پھر حضور نے فرمایا وانا، پھر اس پہ فرمایا بلا فخرا، اس پہ میں فخر نہیں کرتا، وانا حامل لواء الحمد یوم القیامہ۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب کسی کے پاس کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہ ایک لواء حمد کا سایہ میسر آئے گا۔ حضور نے فرمایا
اس لوائے حمد کو میں نہیں پکڑا ہوگا، حضور کے سبحان جھنڈے کے سائے کے نیچے جس کو بھی چھاؤں ملنی ہے وہ عطا ہونی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا ولا فخرا انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ ولا فخرا، پھر حضور نے فرمایا وانا اول شافع و اول مشفع یوم القیامہ ولا فخرا، فرمایا کہ میں ہی وہ شخص ہوں کہ جو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سفارش پیش کرے گا، سبحان شفاعت کرے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ہم ہر نماز کے بعد سب لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ آیت الکرسی پڑھیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شانیں جہاں بیان فرمائی ہیں نا، اس میں اللہ نے فرمایا، میں آپ کے سامنے شروع سے پڑھتا ہوں، اللہ لا الہ الہ الا الا اللہ هو الحی الحی القیوم القیوم لا تأخذه تأخذہ سنة سنۃ ولا ولا نوم نوم له لہ ما فی السماوات السماوات وما فی وفی الارض۔ الارض اس کے آگے اللہ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اس میں اتنی جرت ہے کہ اللہ کے سامنے کوئی سفارش کر جائے سوائے اس کے اذن کے، جس کو وہ حکم دے گا۔ حضور فرماتے ہیں میں ہی وہ شخص ہوں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے سفارش کا حکم عطا فرمائے گا، سبحان اللہ اور فرماتے ہیں میں ہی وہ شخص ہوں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ سے سب سے پہلے جس کی سفارش قبول کی جائے گی، حضور فرماتے ہیں وہ بھی شخص میں ہی ہوں۔ پھر آپ سبحان نے اللہ فرمایا میں ہی وہ شخص ہوں کہ جنت کے دروازے کو جو سب سے پہلے ہلائے گا اور کھٹکھٹائے گا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ میرے لیے سارے دروازوں کو کھول دے گا، سبحان جنت کے دروازوں کو کھول دے گا۔ صاحبان، وہ حضور پیر سیال صاحب نے یہ ایک اپنا خواب بیان فرمایا تھا۔ میرا ذوق چونکہ چشتی ہے اور پیر سیال صاحب بھی چشتی ہیں، یہاں پر بھی احباب چشتی احباب بیٹھے ہیں، لیکن اصل جو بھی سلسلہ ہو، سلسلہ نقشبندیہ ہے، سلسلہ قادریہ ہے، سہروردیہ ہے، چشتیہ ہے، جتنے بھی سلاسل ہیں، غلامی تو حضور ہی کی ہے نا، بے شک مرکز بے تو شک حضور ہی ہیں، سارے سلسلے وہیں پر جا رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ تو اولیاء اللہ تو ہر سلسلے میں پائے جاتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں آپ کے ساتھ ساتھ جنت میں جا رہے ہیں، اور فرماتے ہیں آگے آگے ڈھول بج رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں اور پیچھے پیچھے حضور کے ساتھ جنت میں جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضور میری طرف متوجہ ہوئے، آپ نے میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ کوئی مرید رہ تو نہیں گیا؟ اللہ اکبر، فرماتے ہیں کوئی مرید رہ تو نہیں گیا؟ کہتے ہیں میں نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی نہیں رہ گیا۔ آپ نے فرمایا دیکھ لینا سارے نال ہون، کوئی رہ نہ جائے۔ تو دیکھیں حضور کا ہمارا بڑا خیال ہے، سرکار دو ہم اس دنیا میں ساری عبادات سارے معاملات اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے اور آخر میں کہیں جہنم میں نہ چلے جائیں، جنت میں چلے جائیں۔ یہی ہمارا سارا سلسلہ ہے نا۔ اللہ نے قرآن مجید میں بھی یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور مختلف مقامات پہ انسان کو یہی حکم ہوا کہ اللہ کو راضی کرو، اللہ کی رضا حاصل کرنا اصل مقصد ہے، اور جنت میں جانا اصل مقصد ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے امتیوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ قرآن کریم کی وہ آیہ مبارک ہے نا سورۃ الضحیٰ میں، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کو آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ